لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے پڑھتے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم. ورب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کونین دے والی دا گھر بار بڑا سونا، کونین دے والی دا گھر بار بڑا سونا، سون رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا. کونین دے والی دا گھر بار بڑا سونا، سون رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا. انج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے، انج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے. جڑا روزے دے نال جڑیا مینار بڑا سونا. انج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے، جڑا روزے دے نال جڑیا مینار بڑا سونا. کونین دے والی دا دربار بڑا سونا. دائیاں نے حلیمہ نو حیرت نال پوچھیا سی، دائیاں نے حلیمہ نو حیرت نال پوچھیا سی، کتھوں لے کے آئیے دلدار بڑا سونا. کونین دے والی دا گھر بار بڑا سونا، سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے. حضور امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، فخر الانبیاء، قائد المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، شافع محشر، ساقی کوثر، محبوب دلبر، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی، بیواؤں کے آقا، آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، انتہائی عزتوں کے لائق قابل قدر معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں
رب تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی ببرکت ساعتوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک کائنات نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ ذی الحج کے یہ بابرکت دن ہم سب کو دیکھنے نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا۔ چونکہ آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے اس کا عنوان قربانی کی فضیلت، قربانی کے مسائل اور کس بندہ مومن پہ قربانی واجب ہے۔ اس سے قبل ہم نے جو باتیں عرض کرنی ہیں وہ یہ ہیں کہ قربانی پہ ہونے والے اعتراضات اور ان کا جواب۔ شروع سے ہی امت مسلمہ اسلامی شعائر، اسلامی احکامات اور ہر وہ چیز جس کا تعلق دین اسلام کے ساتھ ہے، یہود و منود، کفار، عیسائی اور جتنے بھی بد مذہب ہیں، وہ تمام طاقتیں اسلام کے جو احکامات اور اسلام کے شاعر ہیں ان پہ اعتراضات کرنے پہ لگی۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے وہ پڑھے لکھے مسلمان جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑھا لکھا تصور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں، جب وہ ان کافروں کے اور ان یہود و منود اور ان اسلام دشمنوں کے اعتراضات کو پڑھتے یا سنتے ہیں تو ہمارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے اور خود کو پڑھے لکھے کہنے والے، اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو حقیقت میں جاہل اور جہالت سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی کافروں کی باتوں میں آ کر دین اسلام کے شاعر پہ اعتراضات اور ان کا مذاق شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی طور پہ ایک وجہ یہ ہے کہ دین اسلام سے دوری ہے۔ آج تک نہ تو علماء کی مجلس میں بیٹھے، نہ دین سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی، دنیا کی ڈگریاں حاصل کی، دنیا کی ڈگریاں اکٹھی کی، دنیاوی تعلیم پڑھی، جو ذہن میں آ گیا اس کو سمجھ لیا، جو نہیں آیا تو کہنا شروع کر دیا کہ عقل اس کا تصور نہیں کرتی، عقل اس کو نہیں مانتی۔ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ حضرت سیدنا تاجدار حلقہ شیر خدا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دین جو ہے عقل کے تابع نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو عقل کہے ویسا دین بن جائے۔ تو فرمایا پھر کیا ہے؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو اپنی عقل کو دین کے تابع کرے، جو اپنی عقل کو دین کے تابع، ایسے نہ ہو کہ اس کو تو عقل نہیں مانتی۔ یہ میرے ذہن میں کنسیپٹ صحیح طرح بیٹھ نہیں رہا، عقل نہیں مانتی، یہ میرا دل نہیں مان رہا۔ مولا علی فرماتے تو نے اپنی عقل کو منوا کے کرنا کیا ہے؟ دل کو منوا کے کرنا کیا ہے؟ فرماتے مومن تو وہ ہوتا ہے جو اپنی عقل کو، اپنے دل کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دین پہ قربان کرے، جو یہ کہے کہ جو کہے گا میری عقل ویسے کرے گی، فرما وہ مومن ہے۔ اور جو بندہ یہ کہے کہ اس کو عقل نہیں مانتی، یا جس کا ذہن یہ ہو کہ عقل کے خلاف ہے دین، فرمایا وہ گمراہ ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ آج جس دور پرفتن میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ذرائع ابلاغ بہت سارے، اس کے جدید ذرائع اور بہت ساری ترقی ہو چکی ہے، ہر دوسرا بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے مفتی بنا ہوا ہے، اور جو اسلام کے خلاف چلنے والے ہیں ان کو اسلام کی مخالفت کر کے اور زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ کیوں مزہ آ رہا ہے؟ کہ مسلمان پڑھے لکھے بھی ان کی حمایت کر کے اسلام کے خلاف چل رہے ہیں۔ بے شمار اعمال میں سے جو یہود و حنود اور کافر اور بعض مسلمان جن کاموں سے اختلاف رکھتے ہیں ان میں سے ایک قربانی بھی ہے۔ جو ہی ماہ ذی الحج یا قربانی کا موسم شروع ہوتا ہے، مسلمان قربانی کی تیاری کرتے ہیں تو کفار کی طرف سے اور بعض پڑھے لکھے حضرات کی طرف سے بڑے بڑے عجیب و غریب اعتراضات آتے ہیں
انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اعتراض کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے۔ توجہ ہے، آج کی گفتگو تھوڑی سی اہم ہے اور ذرا موضوع سے ہٹ کے ہے، اگرچہ ہمارا موضوع بھی یہی ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ اعتراض کرنے والا مسلمان ہے۔ اب اعتراض بڑے عجیب و غریب قسم کے، معاذ اللہ ایک ان کافروں کے یہود و نصارہ کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ جو قربانی ہے یہ صرف اور صرف اسلام میں ہے۔ یہ سمجھ کے بیٹھے کہ یہ اسلام ہی ہے جو اس طرح کے معاملات کرتا ہے، اور اسلام ہی اتنے جانوروں کو بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیتا ہے اور اتنے جانوروں کی جانیں اسلام لے لیتا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف اسلام کا حصہ نہیں ہے، بلکہ جب سے کائنات بنی ہے ہر سچے مذہب کا حصہ قربانی بن کے رہی۔ تو جو آیت کریمہ پر اس کا ترجمہ کرتے اللہ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر فرمائی ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ میں رب نے اپنے بندوں کو جو جانوروں کا رزق عطا فرمایا ہے ان جانوروں پہ خدا کا نام لے کر ذبح کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ قربانی صرف حضور کی امت میں نہیں ہے، بلکہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امت میں چلی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اے پیغمبر محبوب علیہ السلام اپنے غلاموں کو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے بارے میں بتائیے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں بیٹوں نے قربانی کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹوں میں سے ایک کی قربانی قبول فرما لی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ فرمائی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی وہ اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو جس کی قربانی قبول ہوئی تھی وہ بھائی کہنے لگا کہ میرے بھائی اللہ ہمیشہ نیک لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو یہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بھی اپنے بندوں کو بتایا، اور رب تعالیٰ نے یہ بھی سمجھا دیا کہ قربانی صرف امت مسلمان کا طریقہ نہیں ہے بلکہ ہر سچے مذہب کا طریقہ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتے ہیں، احادیث میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر مکمل فرمائی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی عظیم الشان قربانی کی، اور امت کے بڑے بڑے لوگوں نے آپ کے ساتھ مل کر قربانیاں کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام نامی آپ نے سنا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی زندگی میں باقاعدہ طور پر ایک ذبح خانہ بنا کے رکھا تھا۔ اس ذبح خانہ میں باقاعدہ طور پر بڑے پروٹوکول کے ساتھ جانور ذبح ہوا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو بہت ساری احادیث اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ بنی اسرائیل میں بھی قربانی کا تصور رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور محبوب یاد کیجیے اس وقت کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا اے میری قوم، رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح فرماؤ۔ تو یہ جو آپ نے چند ایک مثالیں سنی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر، تو یہ تمام تر جو باتیں قرآن مقدس کی روشنی میں ہیں، یہ ساری باتیں اس بات پہ گواہی دے رہی ہیں کہ قربانی صرف امت مسلمہ میں نہیں ہے بلکہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں خدا کی رضا کے لیے قربانی ہوتی رہی ہے۔ تو یہ ایک تصور واضح ہو گیا کہ قربانی صرف امت مسلمہ میں نہیں ہے بلکہ پہلی امت سے لے کے حضور کی آخری امت تک قربانی چلتی آ رہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنے جانوروں پہ ظلم کیا جاتا ہے، اسلام اتنے جانوروں کا خون بہاتا ہے۔ میں نے کہا عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے، قربان جائیں اپنے سونے رب کی عظمتوں پہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ہر مخلوق کے حقوق سکھائے ہیں۔ اسلام جہاں پہ اپنے بندوں کو حقوق العباد سکھاتا ہے، جہاں پہ اسلام اپنے بندوں کو حقوق کلہ سکھاتا ہے، وہیں پہ اللہ رب العزت کا پیارا دین
اپنے بندوں کو، خدا کے ماننے والوں کو حقوق حیوانات بھی سکھاتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ اگر معاذ اللہ دین اسلام میں ظلم ہوتا، دین اسلام میں زیادتی ہوتی، تو پھر دین اسلام میں جانوروں کے حقوق بیان نہ کیے جاتے۔ پوری کائنات میں کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں جانوروں کے حقوق بیان کیے گئے ہوں۔ اس کائنات عالم میں اگر کوئی مذہب ہے جس میں جانوروں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں تو اس مذہب کو سچا دین اسلام کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے سونے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے حقوق باقاعدہ طور پر ارشاد فرمایا جانور پہ اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ جانور کو ایک دن میں 70 مرتبہ کھانا کھلایا جائے۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے اگر تم نے اپنے جانور پہ سواری کر لی تمہارا سفر ختم ہو گیا، فرمایا اور کوئی کام کرنے سے پہلے اپنی سواری کو چارہ کھلاؤ۔ یہ کون سا دین ہے جس دین میں یہ کہا گیا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے؟ وہی دین ہے سچا جس دین میں جانوروں کے حقوق کا بھی تحفظ کیا گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسلام جانوروں پہ ظلم کا درس نہیں دیتا، اسلام جانوروں پہ رحم اور ہمدردی کا درس دے رہا ہے۔ امام بخاری اس حدیث کو صحیح بخاری میں لکھتے ہیں، اللہ رب العزت کے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک حدیث سنائی۔ فرمایا بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت تھی، بدنام زمانہ تھی، سفر پہ جا رہی تھی، بڑی شدت سے پیاس لگی تھی، کنواں تلاش کیا۔ اب دیکھیں کہ ذرا جانوروں کے حقوق کیا ہیں، اور جو جانوروں پہ رحم کرے میرا مالک عطا کیا فرماتا ہے۔ پھر بھی یہ اسلام پہ الزام ہے کہ مسلمان جانوروں پہ ظلم کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بطور مسلمان ہمیں یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے، ہمیں ان چیزوں کا درس ہونا چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ بعض جاہل لوگوں کی طرح ہم بھی ان کافروں کی اور ان اسلام دشمنوں کی باتوں کو سنیں اور ہمارے دلوں میں اسلام کے خلاف معاذ اللہ کوئی شک پیدا ہو جائے، کوئی شبہ پیدا ہو جائے، تو اسلام کا نقصان کوئی نہیں ہوگا، گمراہی میں ہم چلے جائیں گے، اسلام کا کچھ نہیں بگڑنا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، قیامت تک اسلام کا پرچم ہمیشہ بلند رہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت جا رہی تھی، پیاس لگی تھی، کنویں سے پانی پیا، اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، اب پانی نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے اپنے جوتے کو رسی باندھ کے کنویں میں ڈالا، اس جوتے میں جتنا پانی آیا وہ پانی لا کے اس کتے کو پلا دیا جو پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ اللہ رب العزت کے پاک نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت کو پیاسے کتے کو پانی پلانے کی برکت سے مغفرت فرما کے جنت عطا فرما دی۔ یہ دین اسلام ہے، اگر کتے کو پانی پیا دیں تو اللہ رب العزت کی رحمت بندے کو جنت عطا فرما دیتی ہیں۔ سرکار کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان جانوروں پہ رحم کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر تر جگر والی چیز پہ رحم کرو گے خدا تم پہ مہربانی فرما دے گا۔ یہ دین اسلام ہے، جس دین اسلام میں یہ حکم دیا گیا ہو کہ جانور کو ذبح کرنا ہے تو ذبح کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے کھانا کھلاؤ، خوب سیر ہو کے پانی پلاؤ۔ جس دین اسلام میں یہ حکم دیا گیا ہو عزیزان گرامی، جانور کو ذبح کرنا ہے تو چھری کو اچھے طریقے سے تیز کر لو تاکہ جانور کو تکلیف بھی نہ ہو۔ اور پھر بھی دین اسلام پہ الزام لگایا جائے کہ دین اسلام جانوروں پہ ظلم کرتا ہے۔ میں نے کہا اس کائنات میں اگر کوئی دین کوئی مذہب جانوروں کے ساتھ محبت یا ہمدردی کا درس دیتا تو وہ دین اسلام ہے۔ اصل میں مسئلہ جانوروں کے ساتھ ظلم کا نہیں ہے۔ اسپین میں ہر سال ہزاروں بیل چھریوں اور نیزوں کے وار سے مارے جاتے اور کہا کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا قومی کھیل ہے۔ ڈنمارک میں ہر سال سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مچھلیوں کو مارا جاتا ہے، یہاں تک ہسٹری بتاتی ہے کہ سمندر کا پانی بھی سرخ ہو جاتا ہے، اور کہتے کہ یہ ہمارا ایک تہوار ہے۔ انڈیا میں ہندو اور سکھ جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ مرغیوں کو زندہ پکڑ کے پتھر پہ مارتے ہیں، مرغیوں کو زندہ مارا جاتا ہے پتھروں پہ مار مار کے، یہودی جو ایسے کرتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس طرح کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میں نے کہا قومی کھیل کے نام پہ ہزاروں بیلوں کو چھری اور نیزوں کے ساتھ مارا جائے بے دردی سے، قومی تہوار کے نام پہ ڈنمارک میں
لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں مچھلیوں کو سمندر میں قتل کیا جائے اور کہا جائے ہمارا قومی تہوار ہے۔ انڈیا میں یہودی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں مرغیوں کو زندہ پکڑ کے پتھروں پہ ماریں اور کہیں اس طرح کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ نہ بولے، کسی بندے کی زبان میں کوئی لفظ نہ نکلے، ہر ایک کی زبان کو تالا لگ جائے، تب انسانیت کہاں گئی؟ تب جانوروں سے ہمدردی کہاں گئی؟ میں نے کہا اصل میں مسئلہ جانوروں کے ساتھ ہمدردی کا نہیں ہے، اصل میں مسئلہ دین اسلام کے ساتھ دشمنی کا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پہ ایک اور اعتراض ہوتا ہے، عید قربان آتی ہے تو تم لاکھوں کروڑوں کے جانور راہ خدا میں قربان کرتے ہو۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر اتنے لاکھوں کے جانور قربان کرنے ہیں تو معاشرے میں بے شمار غریب افراد ہیں، ان کو پیسے دے دیے جائیں۔ اور یہ امت مسلمہ میں آنے والے وقت میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے، پیسے دے دیے جائیں۔ بڑی بچیاں ایسی ہیں جو جوان ہیں لیکن جہیز نہیں ہے، جوان بچیوں کی شادی کر دی جائے۔ بے شمار گھر ایسے ہیں جہاں پہ بیوائیں ہیں، گھروں کا چولہا ٹھنڈا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان بیواؤں کو کچھ دے دیا جائے۔ اتنے پیسے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قربانی پہ خرچ کرتے ہوئے دین اسلام پہ اعتراض ہے، تو اس کا ایک شریعت کی نظر میں شرعی جواب سن لیجئے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو عبادت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ عبادت کسی اور طریقے سے کرنا جائز نہیں ہے، وہ عبادت کسی اور طریقے سے کرنا، مثلا حج کرنا فرض ہے۔ اس زمانے میں کم از کم بھی حج پہ خرچہ 10-11 لاکھ آ رہا ہے۔ اگر کوئی عقل مند سمجھدار بندہ یہ کہے کہ 11 لاکھ پہ حج کروں گا، حج تو مجھ پہ فرض ہے، تو چلے میں ایسے کرتا ہوں کہ 11 لاکھ کوئی 11 گھروں میں 1-1 لاکھ دے دیتا ہوں، بچیوں کی شادی کا کچھ سامان بنا لیں، یا 11 لاکھ روپے کچھ یتیموں میں بانٹ دیتا ہوں، چند مہینے بیٹھ کے کھا لیں گے۔ تو آپ بتائیے ذرا، مسلمان ہونے کے ناطے اس بندے کا حج ہو جائے گا؟ تو شریعت قانون یہ بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے عبادت کرنے کا جو طریقہ دیا ہے اس طریقے سے ہٹ کے کچھ کریں گے تو وہ رب کی راہ میں قبول نہیں ہے۔ یہ تھی ایک شرعی دلیل۔ عقلی دلیل کیا ہے؟ مسجدیں بناتے ہیں، بڑی بڑی خوبصورت مسجدیں ہیں، اگر کوئی بندہ کہے کہ کھلے میدانوں میں نمازیں پڑھنی شروع کر دیں، اتنی مسجدوں پہ لاکھوں کروڑوں روپے لگاتے ہو، اتنے لاکھ اور کروڑ روپے غریبوں کی مدد کرو، نمازیں میدان میں پڑھتے ہیں، تو عقل اس بات کو مانے گی؟ نہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ ہاں، دین اسلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا درس دیتا ہے، دین اسلام غریبوں کی غم گساری کا درس دیتا ہے، دین اسلام غریبوں کو کچھ دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ فرمایا زکوٰۃ ادا کرو تاکہ غریب خوشحال ہو جائیں، فرمایا فطرانہ ادا کرو تاکہ غریب خوشحال ہو جائیں۔ جب زکوٰۃ دی جاتی ہے کوئی بھی بدبخت یہ نہیں کہے گا کہ بڑی بات ہے دین اسلام میں غریبوں کو اتنی غریب پروری ہے، فطرانہ دیا جاتا ہے، کوئی نہیں بولے گا بڑی بات ہے۔ جب باری آتی ہے قربانی کی، تکلیف سب کو ہوتی ہے، قربانی پہ اتنا پیسہ لگا دیا، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، غریبوں کی ہمدردی کرنی چاہیے۔ میں نے کہا اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں قربانی بھی غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا نام ہے۔ گوشت کر کے لاکھوں کروڑوں کا مسلمان کرتے کیا ہیں؟ حضور کچھ غریب امت میں تقسیم کرتے ہیں جو پورا پورا سال گوشت کھا نہیں سکتے، حضور کی غریب امتیوں کو تقسیم کرتے ہیں، اور مسلمان اس طرح تقسیم کر کے کتنا اجر کماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، امام ابو داؤد نے اس کو سنن ابی داؤد میں لکھا، محبوب کریم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، حدیث بڑی سننے والی ہے، جو بندہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، آقا جان ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کے پھل کھلائے گا۔ مسند ابی یعلا کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جو بندہ کسی بھوکے کو سیر کر کے کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ کے سونے نبی ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما کر اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے۔ یہ دین اسلام ہے عزیزان گرامی۔ تو یہ اعتراض بالکل بے جا ہے، بالکل فضول ہے، اور ہمیں اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سونے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ جو عمل ہے وہ عید کے دن جانور ذبح کرنے سے بڑھ کر اور بھی کوئی بھی عمل اللہ کو اتنا قبول نہیں ہے۔ فرمایا سب سے مقبول ترین اور سب سے پسندیدہ ترین عمل خدا کی بارگاہ میں جانور کو ذبح کرنا ہے۔
جب ہمارے نبی فرماتے کہ جانور کو ذبح کرنے سے جتنا رب خوش ہوتا ہے اتنا کسی اور کام سے خوش نہیں ہوتا، تو ہم غریبوں کی مدد کریں تو مقصد غریبوں کی مدد کرنا نہیں ہے، مقصد تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ ہم کوئی بھی کام کریں مقصد کچھ کرنا نہیں ہے، مقصد عرش کے رحمان کو خوش کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسی طرح قربانی کر کے امت مسلمہ غریبوں کے گھروں میں گوشت پہنچا کے اعلان کرتی ہے مالک تیرے دیے ہوئے میں سے خرچ کیا ہے، اور یہ حضور کے غلام اعلان کرتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور یہ غلامان مصطفیٰ اعلان کرتے ہیں مالک و مولا تو نے تو یہ مال قربان کرنے کا حکم دیا ہے، اگر تو جانیں قربان کرنے کا بھی حکم دے تو تیرے بندے تیرے نام پہ جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قربانی اصل میں حقیقت میں اللہ رب العزت کے ساتھ ایک محبت اور قرب کا تعلق ہے، خدا کے قریب کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو میں نے اس مختصر سے وقت میں جو چند ایک اعتراضات کیے، جو ان کے جوابات دیے، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اب اپنی اختتامی گفتگو میں چند ایک باتیں جو ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ قربانی کا موسم ہے، کس بندے پہ قربانی فرض ہے؟ جو بندہ نصاب کا مالک ہو، یعنی جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا 52.5 تولے چاندی جتنی رقم ہو، تو شریعت کہتی ہے کہ فی زمانہ جو نصاب ہے وہ تقریباً 92,000 روپیہ بنتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ 1 سال گزر جائے، لیکن قربانی کے لیے یہ ہے کہ اگر عید والے دن، عید کے دوسرے دن اور عید کے تیسرے دن، ان 3 دنوں میں بھی اتنی رقم آ جاتی ہے تو بندے پہ قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی سماعت کیے، تو سن لیا کہ جس کے پاس اگر نقدی ہو تو 92,000 روپیہ یا 92,000 روپے یا اس سے زائد کسی بھی چیز کا وہ بندہ مالک ہے، تو اس کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ وہ راہ خدا میں جانور کی قربانی کرے۔ ایک بندہ اس کے پاس پلاٹ ہے اور اس نے رکھا بھی ہے پلاٹ بیچنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے نہیں ہے، بیچنے کے لیے رکھا ہے۔ اب اس بندے کے پاس نقدی کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو شریعت کا حکم ہے کہ جس بندے کے پاس 92,000، یہ اس سال کی بات کر رہا، یا اس سے زیادہ رقم ہو یا اتنی رقم کی کوئی چیز ہو، تو اس پہ قربانی واجب ہے۔ تو جس بندے پہ قربانی واجب ہے وہ کیا کرے؟ فرمایا یا تو اپنی کوئی چیز بیچ کر قربانی کرے یا کسی سے قرض لے کر قربانی کرے۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی سماعت فرما لیجئے، گھروں میں افراد ہیں، میاں ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، تو اکثر یہ ہوتا ہے عموماً گھر کے والد نے ایک قربانی کر لی یا 2 قربانیاں کر لی تو کہتے ہیں سارے گھر والوں سے قربانی ساقط ہوگی، یہ قربانی ہمارے سارے گھر والوں کی طرف سے ہے۔ تو یاد رکھیے گا ایک قربانی میں ایک ہی بندہ شامل ہو سکتا ہے، لیکن اس ایک قربانی سے مراد ہے چھوٹی قربانی، بکرا ہو، بکری ہو، دمبا ہو یا چھترا یا مینڈا ہو۔ لیکن جو بڑی قربانی ہے، بیل ہو، بھینس ہو یا اونٹ ہو، سیاستہ کے حدیث اللہ تعالیٰ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس ایک جانور میں 7 قربانیاں رکھی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جانور ایک کرو، اللہ تعالیٰ 7 قربانیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس 7 قربانیوں میں 7 لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں، 5 لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ایک بڑا ضروری مسئلہ یہ اجتماعی قربانی میں بھی ہے، یا اگر آپ برات مل کے جانور کرتے ہیں، فرض کیا 2 دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم دونوں مل کے جانور ذبح کرتے ہیں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں پورا جانور خرید سکوں، تو ہم دونوں مل کے ایک جانور لے لیتے ہیں، گوشت آدھا آدھا کر لیں گے۔ تو اب ایک جانور میں کتنے حصے ہیں محبت سے بتائیے؟ 7 حصے ہیں، تو 2 سے ایک جانور کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ چلیں ایسے کرتے ہیں 3.5 قربانیاں میری، 3.5 قربانیاں تیری۔ شریعت کہتی ہے سارا جانور ضائع ہو جائے گا، کسی کو ایک قربانی کا بھی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ایک حصے میں ایک سے زیادہ بندے شامل ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ ایک دوست 3 قربانیاں لے لے، دوسرا دوست 4 قربانیاں لے لے، گوشت چاہے آدھا آدھا کر لے۔ تو گھر کے افراد جتنے بھی ہیں، اگر تمام افراد پہ قربانی واجب ہے تو ہر ایک کے لیے حکم ہے کہ ہر بندہ اپنی طرف سے الگ الگ سے قربانی کرے۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی سن لیجیے، اولاد چھوٹی ہے تو چھوٹی اولاد پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر چھوٹا بچہ مالدار بھی ہے، فرض کیا بچہ چھوٹا ہے، یتیم ہو گیا،
یا اس کے بچپن میں ہی باپ نے اس کے نام پہ کوئی جائیداد کر دی یا اتنی رقم دے دی کہ یہ میرے بیٹے کی ہے، اب اس چھوٹے بچے پہ قربانی واجب۔ لیکن جیسے ہی بچہ بالغ ہو جائے تو بالغ بچہ ہے، یعنی عمر 13 سال کے قریب ہے، بچی ہے تو 11 سال عمر ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ بچہ بالغ ہو اور اس کے پاس اتنی رقم ہو یا اتنے نصاب کا مالک ہو جس پہ قربانی واجب ہے، تو اس بچے یا اس بچی کی طرف سے بھی قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قربانی کے مسائل بے شمار ہیں، ان مسائل میں سے ایک بڑا اہم ترین مسئلہ قربانی کے جانوروں کی عمر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال ہو۔ دہراتے جائیے، اونٹ کی عمر کتنی ہو؟ 5 سال ہو۔ گائے، بیل، بھینس، ان کی عمر 2 سال ہو۔ گائے، بھینس، بیل وغیرہ کی عمر کتنی ہو؟ بکرا، بکری، چھترا، دمبا، ان کی عمر 1 سال، ان کی عمر۔ لیکن تھوڑی سی استثناء سن لیجئے کہ اگر چھترا یا دمبا 6 مہینے کا ہے لیکن دیکھنے میں پورے سال کا لگتا ہے تو پھر 6 مہینے کے چھترے یا دمبے کی بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ ایسا نہیں کہ دیکھنے میں بھی 6 مہینے کا لگتا ہے تو ہم کہیں کہ جائز ہے، نہیں، جائز اس وقت ہے جب دیکھنے میں 1 سال کا لگے۔ اگر چھترا یا مینڈا ہے لیکن دیکھنے میں لگتا ہے کہ یار یہ سال کا نہیں ہے، سال سے چھوٹا ہی ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ جانوروں کی عمروں کے ساتھ ساتھ فوراً اگلا مسئلہ یہ آتا ہے، انہی جانوروں کا جب ہم نے ذکر کیا تو آج کل امت میں ایک بڑا فتنہ ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے سنا ہوگا، بڑے لوگ کہتے ہیں، اور یہ عمومی طور پہ جو امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ غیر مقلدین وہابیوں کی طرف سے ہے۔ اور یاد رکھیے گا کوئی صحیح مسئلہ بیان کرنا ہو تو اس میں ہچکچاہٹ ہونی نہیں چاہیے۔ غیر مقلدین وہابی نمبروں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوتی، دین اسلام یہ کہتا ہے کہ بھینس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب کریم علیہ السلام کے بہت سارے صحابہ سے یہ احادیث مروی ہیں کہ حضور کے صحابہ نے فرمایا کہ الجمیس نوع من البقر، سرکار کے صحابہ فرماتے ہیں بھینس، چوٹا، یہ گائے کے جنس میں سے ہی ہیں۔ تو اگر اس میں دلیلیں دیں تو بے شمار دلیلیں ہیں۔ تو جو بندہ اعتراض کرتا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں، ہم اس کے گھر کی بات کرتے ہیں۔ غیر مقلدین وہابیوں کے امام مولوی ثناء اللہ پانی پتی فتاوی ثنائیہ جلد نمبر 3 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 810 میں لکھتے ہیں گائے اور بھینس دونوں کی قربانی کرنا جائز ہے۔ گائے اور بھینس دونوں کی قربانی کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، مولوی نذیر احمد دہلوی غیر مقلدین وہابیوں کے امام فتاوی نظیریہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 257 میں لکھتے ہیں، فرمایا گائے اور بھینس جب 2 سال کی ہو جائیں تو ان دونوں کی قربانی کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ان کے اپنوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے، سارا سال بھینس کا دودھ پیتے ہیں، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ دودھ پینا جائز نہیں ہے۔ سارا سال بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ کٹے کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے، ہم نے تو کٹے کا گوشت ہی کھانا ہے۔ جب قربانی کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو احادیث میں کریم آقا علیہ السلام کی امت کے اکابر علماء کے فتاوی جات کی روشنی میں اور بالخصوص ان غیر مقلدین وہابیوں کی اپنی کتابوں کی روشنی میں اس ناچیز نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے کہ بھینس اور کٹے کی قربانی کرنا بالکل، محبت سے بول رہے ہیں، بھینس اور کٹے کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے۔ تو عزیزان گرامی اس طرح کے قربانی کے بے شمار مسائل ہیں۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو اگلے جمعۃ المبارک کو بھی ہم نے جو گفتگو کرنی وہ قربانی کے پس منظر بھی کریں گے۔ قربانی کا پس منظر کیا ہے، ہمارے لیے قربانی مشروع کب سے ہوئی اور قربانی کرنے کی فضیلت کیا ہے، جو قربانی کا مالک ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے اس کے لیے وعید کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز مالک نے چاہا تو اگلے جمعۃ المبارک کو ہم یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ دعا کرتے ہیں جو کہا جو سنا اللہ سنا ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سکون قلب ملا، لذت حیات ملی، در حبیب ملا تو ساری کائنات ملی۔ حضرات ایک بڑا ضروری اعلان سماعت فرما لیجئے
جامع مسجد الرحیم میں کل 2 جولائی بروز ہفتہ ظہر کی نماز کے بعد ایک عظیم الشان قربانی کورس کا انتظام کیا گیا ہے، جس میں دعوت اسلامی کے ہمارے عظیم مفتی محمد انس صاحب وہ انشاءاللہ العزیز تشریف لائیں گے، قربانی کے مسائل پہ گفتگو ارشاد فرمائیں گے۔ حضرات